اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رائل یو ٹی وی کی طرف سے السلام علیکم۔ پاکستان ٹیلی ویژن ترک ڈرامہ سیریز ارطغرل غازی کو اردو ڈبنگ کے ساتھ ناظرین کے لیے آج کل پیش کر رہا ہے، جس نے پاکستانی فنون لطیفہ میں ڈراموں کے حوالے سے مقبولیت کے تمام ریکارڈز توڑ دیے ہیں۔ ایسی بے مثال کامیابی ماضی میں صرف ایک تاریخی ڈرامہ جو نسیم حجازی کے ناول سے ماخوذ تھا کو ہوئی تھی۔ اس ڈرامے کا نام بھی ناول کے نام یعنی آخری چٹان پر رکھا گیا تھا۔ مگر کیا یہ ڈرامہ سیریز واقعی حقیقت کے واقعات پر مبنی ہے؟ کیا اس میں جو کچھ دکھایا گیا ہے وہ سچائی پر مبنی ہے؟ ان تمام سوالات کے جوابات ہم اس ویڈیو میں ڈھونڈیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے ساتھ رہیے اور کمنٹ سیکشن میں رائل یو ٹی وی کو اپنی قیمتی آراء سے بھی نوازیے۔ جزاک اللہ خیر۔ سب سے پہلے کائی قبیلے کے متعلق بات کریں گے۔ کائی قبیلے کا شمار اوغوز ترک قبیلے کے 24 قبیلوں میں سے ایک قبیلے کے طور پر ہوتا تھا، اور یہ بنیادی طور پر ترکوں کے مشہور سردار اوغوز خان کی اولاد سے تعلق رکھتا تھا۔ عبدالغازی بہادر، جو 17ویں صدی کے مشہور ترک مورخ ہیں، نے مزید بتایا ہے کہ کائی قبیلہ اوغوز قبیلے کا سب سے پرانا قبیلہ تھا۔ کائی قبیلہ آج بھی ترکی کے علاقے اناطولیہ میں آباد ہے اور اس جگہ کے مختلف گاؤں میں یہ لوگ بستے ہیں۔ سلیمان شاہ کو مختلف ترک مورخوں نے کائی قبیلے کا سردار اور ارطغرل غازی کے باپ کی حیثیت سے تاریخ میں شناخت کیا ہے۔ ارطغرل کے علاوہ اس کے 3 اور بیٹے تھے، جن کا نام گنگدودو بے، سنجور تیکن بے اور دندور بے بتائے جاتے ہیں، مگر کچھ تاریخی حوالے کچھ اور ہی کہانی سناتے ہیں۔ عثمانی دور کے سب سے پرانے سکوں پر گندوز الب کا نام کدا ہوا آثار قدیمہ کے ماہرین کو ملا ہے، جس کی بنیاد پر کچھ مورخین کے نزدیک ارطغرل غازی کے باپ کا نام سلیمان شاہ نہیں بلکہ گندوز الب بتایا گیا ہے۔ سلیمان شاہ کے مزار کے متعلق بھی 3 جگہوں پر قیاس کیا گیا ہے، یعنی اس کا مزار 3 مختلف جگہوں پر ہو سکتا ہے، اور تینوں جگہیں موجودہ شام کے ملک میں پائی جاتی ہیں۔ اس لیے شام ترکوں کے لیے ایک انتہائی اہم ملک گردانا جاتا ہے۔ ہائنیانہ سلیمان شاہ کی بیوی، ارطغرل کی ماں اور عثمان غازی کی دادی کا نام ہے۔ اس خاتون کو دیگر مختلف ناموں جیسا کہ ہائمہ خاتون، ہائمہ سلطان اور ہائمانہ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ یہ بنیادی طور پر ترکمانوں کے قبیلے دو درگا سے تعلق رکھتی تھیں، جو اوغوز قبیلے کی ہی ذیلی شاخ کا ایک نام ہے۔ ارطغرل غازی کے متعلق ہم اپنی پچھلی ویڈیو میں کچھ باتیں بتا چکے ہیں۔ ارطغرل سن 1188 میں اہلاد کے شہر میں پیدا ہوا اور سوغد کے علاقے میں اس کا انتقال 93 سال کی عمر میں سن 1281 میں ہوا۔ مشہور ترک مورخ کمال کافادورا نے اپنی کتاب سلطنت عثمانیہ کی تعمیر میں لکھا ہے کہ ارطغرل کے والد کی وفات کے بعد اس کے 2 بھائی یعنی گنگدودو اور سنجور تیکن قبیلے کو مشرق کی طرف لے گئے تھے، جبکہ ارطغرل اور دندور بے اناطولیہ کی طرف آ گئے تھے۔ ارطغرل نے اپنی زندگی کے آخری ایام بہت خاموشی اور آرام کے ساتھ گزارے، کیونکہ وہ اپنے حصے کی زیادہ تر ذمہ داریاں اپنے بیٹے عثمان غازی کے سپرد کر چکے تھے۔ ان کا مزار سوغد کے شہر میں واقع ہے، جو موجودہ ترکی کے علاقے میں ہے۔ ارطغرل غازی کا مزار سلطنت عثمانیہ کے آخری خلیفہ اور انتہائی نیک دل تاجدار سلطان عبدالحمید ثانی نے 19ویں صدی میں تعمیر کروایا تھا۔ ہم اپنی آنے والی ویڈیوز میں انشاءاللہ ارطغرل غازی کی زندگی کے حالات پر مزید بات کریں گے۔ ارطغرل غازی ڈرامہ کے سیزن 2 میں بتایا گیا ہے کہ گنگدودو اور سنجور تیکن نے ارطغرل کے مغرب کی جانب یعنی قدیم بازنطینی سلطنت کے سرحدی علاقوں کی طرف جانے کی مخالفت کی تھی۔ تاریخ میں مختلف حوالوں سے اس بات کا سراغ نہیں ملتا، اور لگتا ہے کہ ڈرامے کے ڈائریکٹر نے یہ بات بھی اپنی طرف سے بتائی ہے۔ ان دونوں بھائیوں کی تاریخ اور جائے پیدائش کے متعلق کوئی بات یقین سے نہیں کی جا سکتی، اس لیے اس بات کا بھی کچھ پتہ نہیں کہ ان کو دفنایا کہاں گیا تھا۔ تاریخ میں یہ بات بھی صحیح طریقے سے پتہ نہیں ہے کہ ارطغرل اور گندودو کی ماں ایک ہی تھی، یعنی
ہائے میں آنا کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ گونگ دودو کی والدہ کا نام نہیں ہے۔ سنجور تیکن کو ریزریکشن ارطغرل کے دوسرے سیزن میں علاؤ الدین سلجوق شاہ اناطولیہ کا جاسوس بتایا گیا ہے۔ وجہ اس کی یہ بتائی جاتی ہے کہ چونکہ اس کو منگولوں نے پکڑ لیا ہوتا ہے، اس لیے اس کو پہلے چنگیز خان اور پھر اس کے بیٹے اوغدائی خان کی غلامی کرنی پڑتی ہے۔ اس لیے وہ منگولوں سے حاصل ہوئی معلومات سلطان علاؤ الدین سلجوق کو فراہم کرتا ہے۔ ہم ان تمام باتوں کی تصدیق اس لیے نہیں کر سکتے کیونکہ ہمیں تاریخ میں ان دونوں بھائیوں کے متعلق معلومات فراہم نہیں ہو سکی ہیں۔ ارطغرل غازی کی چوتھی اور پانچویں قسط میں حضرت شیخ محی الدین ابن عربی کا کردار بھی آتا ہے، جنہوں نے ارطغرل غازی سے ایشیائے کوچک میں اپنے سفر کے دوران ملاقات کی ہوتی ہے اور جو ارطغرل کو دعا بھی دیتے ہیں۔ یہاں ہم یہ بات بتاتے چلیں کہ ہم شیخ ابن عربی رحمہ اللہ علیہ کا مختصر تعارف اس ویڈیو میں بیان کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ اس بات کا اعتراف بھی کریں گے کہ شیخ ابن عربی عالم اسلام کی ایک عظیم شخصیت ہونے کے علاوہ ایک بہت بڑے مدبر بھی ہیں، جن کی تعلیمات نے فکری طور پر سلطنت عثمانیہ کی نظریاتی بنیادوں کو بنانے میں مرکزی کردار ادا کیا، اور چونکہ اس سے پہلے کوئی بھی اسلامی مملکت صوفی نظریات اور خیالات پر تعمیر نہیں کی گئی تھی، اس لیے خلافت عثمانیہ کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ اس نے سرکاری طور پر مشائخ اور طریقت کے عظیم صوفیوں جیسا کہ شیخ ابن عربی رحمہ اللہ علیہ کی تعلیمات کو اپنا لیا اور قانون کا حصہ بھی بنایا۔ شیخ ابن عربی کی پیدائش مرسیہ اسلامی اندلس یعنی اسپین کے ملک میں ہوئی۔ آپ کا فلسفہ وحدت الوجود ہمیشہ سے طریقت کے متوالوں کے دلوں کو گرمائے رکھا ہے۔ آپ نے سن 1202 میں حج کے سفر کی نیت سے مکہ کا رخ کیا اور آپ اس دوران شام، اناطولیہ اور عراق کے ساتھ ساتھ مصر بھی گئے۔ یہاں آپ نے حضرت شیخ بہاؤالدین رحمہ اللہ علیہ جو اس زمانے میں بہت چھوٹی عمر کے تھے سے دمشق میں ملاقات کی تھی اور ان کو دعا بھی دی تھی۔ حضرت شیخ بہاؤالدین کے ہی خاندان میں مولانا جلال الدین رومی رحمہ اللہ علیہ جیسے فرزند کی پیدائش ہوئی اور آپ کو ان کے والد ہونے کا شرف بھی حاصل ہوا، اور کون نہیں جانتا کہ مولانا رومی کی تعلیمات اور آپ کی شخصیت سلطنت عثمانیہ کے ترک سلاطین کے لیے کتنی اہم اور عقیدت کا باعث رہی۔ آئندہ آنے والی ویڈیو میں ہم اس ڈرامے کے مزید کرداروں اور ان کے تاریخی حوالوں سے اپنے ویورز کو معلومات فراہم کریں گے۔ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، دوستوں کے ساتھ ڈسکس کیجئے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم اور اللہ حافظ۔